اس شہر میں کلام کی وسعت کے لیے کھڑا کیا۔ میں شکر گزار ہوں اپنی منسٹری کے چیئرمین جو بہت ہی میرے لیے قابل عزت، قابل احترام، ہر دل عزیز ہیں تو بزرگ لیکن یسوع میں جوان ہیں۔ خدا کے خادم پاس پیارا صاحب کے لیے میں چاہوں گا زوردار تالیاں بجائی جائیں، جو کہ ہمارے سینئر ہیں، ہمارے چرچ کے بانی ہیں، منسٹری کے بانی ہیں، بیٹے سے بھی زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ ان کی وساست، ان کی وسعت، ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے آج میں یقیناً پاکستان کے چارے صوبوں میں خداوند کے کلام کی خدمت کر رہا ہوں اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ جو میرے ہم خدمت بہت ہی پیارے بھائی سلیمان، جن کو خداوند نے نام لے کے بلایا ہے، خداوند نے ان کا چناؤ کیا ہے، آج ان کی مخصوصیت ہے یہ خدا کے پاسر مقرر کیے جائیں گے، یہ خداوند کے چنے چنیدہ برگزیدہ خادموں میں شامل ہوں گے، کیونکہ جن کو مسا کرنے والے ہیں، جن کو مخصوص کرنے والے ہیں، انہوں نے جتنے بھی خادموں کو مسا کیا، مخصوص کیا، آج وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں خداوند کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج اس مسی کے جنرل سیکرٹری جو کہ بہت ہی قابل عزت، قابل احترام، ہر دل عزیز ہیں، یقیناً جیسے بھائی نے کہا کہ پرستش میں یہ ہمیں لیڈ کرتے تھے، پرستش میں ہمارا ساتھ دیتے تھے، لوگ انہیں دور و نزدیک سے سننے آتے تھے۔ اسی طرح جب یہ جلیانہ گاؤں میں بحریہ ٹاؤن میں جا کر عزیزوں اپنے خادموں کو آگ کے شعلوں کی طرح استعمال کرتا ہے۔ آج میرے عزیزوں ہم کلام خدا میں سے اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لیے سیکھیں گے۔ خدا کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے، خدا کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے، خدا کا کلام ہماری تربیت اور نصیحت کرتا ہے۔ آمین۔ عزیزوں بائبل کو جب میں نے پڑھا، جب میں نے بائبل مقدس کو سیکھا تو میں نے بڑی نزدیکی سے اور بڑے غور سے اس بات کو جاننا اور سیکھا ہے۔ جو خادم ہو یا مبشر ہو یا ایلڈر ہو یا کوئی بھی عہدہ رکھتا ہو، اس کا مخصوص ہونا، تابعداری کرنا، استاد ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہمارے پیارے بھائی سلیمان، ان کے بارے میں نے سنا کہ پاسٹر پیارا صاحب اور جو یہاں کے پاسبان جو اب اس دنیا میں تو نہیں بلکہ خداوند کے پاس ہیں، پاسٹر برناباس صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ بڑی ان کی خدمت ہے، انہوں نے بڑی پرجوش طریقے کے ساتھ خداوند کی خدمت کی بچپن سے لے کے آج تک۔ تو خدا نے یہ ممکن کیا کہ آج انہیں مخصوص کیا جائے، خدمت کے میدان میں اسے اتارا جائے تاکہ وہ سرگرمی کے ساتھ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکے اور جو بھٹکی ہوئے ہیں انہیں خداوند کی گلہ میں شامل کر سکے۔ آمین۔ تو میرے عزیزوں آج ہم سیکھیں گے مخصوص کے تعلق سے۔ خدا نے نبیوں کو مخصوص کیا، خدا نے بادشاہوں کو مخصوص کیا، خدا نے اپنے بندوں کو مخصوص کیا، خدا نے اپنے رسولوں کو مخصوص کیا۔ تو میرے عزیزوں جب ہم کلام خدا میں سے اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں تو پہلا سیموئیل، جن کے پاس خدا کا زندہ معتبر پاک کلام ہے وہ ضرور نکالیں۔ پہلا سیموئیل اور اس کا میرے عزیزوں پہلا سیموئیل اور 16واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کے 13ویں آیت تک، جسے بھی خدا کا روبارے خادموں میں سے وہ سامنے آ کے پڑھ سکتا ہے۔ کلام مقدس میں یوں مکتوب ہے، پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا کہ کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا۔ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا
اور اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی ہے۔ پھر سیمویل اٹھ کر روما کو چلا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام پڑھنا، سنا، قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت، ترقی، بحالی، سرفرازی، کامیابی، کامرانی، پیری سلامتی کا سبب، ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ جماعت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے آمین۔ ہاللیلویا۔ ذات کو پیدا کیا ہے، اس نے میرے عزیز و اپنے بندہ سیمویل کو کہا کہ تو جا یسی کے گھر میں اور وہاں پر اس کے بیٹوں میں سے ایک کو کیا کر، پتا ذرا کیا کر، مسا کر، تاکہ میرا کیا ہو، میری قوم کا کیا ہو، بادشاہ ہو۔ تو میرے عزیزوں، اس سے پہلے جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ شاؤل تھا۔ خالق خدا نے میرے عزیزوں جب امت نے، جب قوم بنی اسرائیل نے اپیل کی سیمویل سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مخصوص کیا جائے جو ہم پر حکومت کرے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہمیں بھی وہ نظر آئے، ہمارے فیصلے کرے، تو خالق خدا نے کہا کہ جا شاؤل کو مسا کر۔ جب اسے مسا کیا تو میرے عزیزوں اسے ترازو میں تولا، لیکن وہ پورا نہ نکلا۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی، خداوند کی باتوں کو نہ مانا، تو پھر میرے عزیزوں خدا نے اسے کیا کیا؟ رد کیا۔ جب اس کے اوپر خدا کی حضوری تھی، خدا کی اناؤنٹنگ تھی، خدا کا مسا تھا، خدا کی حضوری تھی، تو میرے عزیزوں اس وقت خدا کی روح، خدا کا مسا، خدا کی قربت، خدا کی پاور، خدا کی طاقت اس کے ساتھ تھی۔ وہ کوئی بھی جنگ لڑتا تو میرے عزیزوں ہارتا نہیں بلکہ جیت جاتا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں ہوا یہ کہ جب خالق خدا نے شاؤل کو مسا کیا تو میرے عزیزوں خدا اس کی جنگیں خود لڑتا تھا، خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، خدا اس کی رہنمائی کرتا تھا، خدا اس کے دشمنوں کو اس کے ہاتھوں میں دیتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب اس نے میرے عزیزوں خداوند کی بات کو نہ مانا، اس نے خداوند کی بات کو نہ مانا، خداوند کے احکام کو نہ مانا، تو خدا نے اسے رد کر دیا۔ خدا نے جب اسے رد کیا تو پھر اس نے سیمویل کو کہا کہ جا یسی کے گھر میں اس کے بیٹوں میں سے ایک کو کیا کر، مسا کرتا کہ وہ میری امت اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ تو میرے عزیزوں جب بزرگ داؤد کا چناؤ کیا جانا تھا تو اس کی کوئی گھر میں وقت نہیں تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بزرگ سیمویل یسی کے گھر میں جاتا، اس کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو مخصوص کرنے کے لیے، مسا کرنے کے لیے، ایک خالق خدا اس نے داؤد کو نہیں بلایا بلکہ اپنے ساتوں بیٹوں کو نبی کے سامنے سے گزارا کہ شاید ان میں سے خداوند نے کسی کا چناؤ کیا ہو۔ پھر میں بتانا چاہتا ہوں وہ بڑے قادر تھے، بڑے جوان تھے، جنگی مرد تھے، لیکن خدا نے ان میں سے کسی کا بھی چناؤ نہیں کیا۔ اب میرے عزیزوں جب وہ ساتوں اس کے سامنے سے گزرے تو پھر خدا کے بندہ سیمویل نے کہا کیا کوئی تیرا اور بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا وہ کہاں؟ اس نے کہا وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہے۔ تو اس نے کہا اسے بلاؤ، جب تک وہ نہ آیا ہم بیٹھیں گے نہیں۔ تو میرے عزیزوں جیسے اس نے بزرگ داؤد کو بلایا، اس وقت وہ چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو جیسے میرے عزیزوں وہ گھر کے اندر انٹر ہوا تو خدا کی روح سیمویل پر آئی۔ جیسے اس نے دیکھا بزرگ داؤد گھر کے اندر انٹر ہوا تو خدا کی جو روح تھی وہ سیمویل پر ٹھہر گئی، اور اس نے آگاہی دی، اسے بتا دیا کہ یہی میرا چنا ہوا خادم ہے، اسے میں نے چنا ہے۔ تو میرے عزیزوں کیا ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے کہ خدا نے کہا اپنا سینگ پکڑ جس میں تیل تھا، تو میرے عزیزوں اس نے وہ سینگ پکڑا جس میں تیل تھا اور اس نے بزرگ داؤد کے سر پہ ڈالا۔ تو جیسے اس کے سر پر وہ تیل لگا تو بائبل میں لکھا اس دن سے لے کے آگے تک خداوند کی جو روح تھی وہ بزرگ داؤد کے ساتھ رہی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے عزیزوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جب خدا آپ کا چناؤ کرتا ہے، جب خدا کو چنتا ہے، جب خدا کو آواز دیتا ہے، جب آپ کی بلاہٹ ہوتی ہے تو بہت سے بہن بھائی، بہت سے عزیز، بہت سے آپ کے رشتہ دار، بہت سے آپ کے بہن بھائی، بہت سے آپ کے خاندان والے وہ آپ کی باتوں کو، اگر آپ ابھی خدمت میں نہیں تو آپ ایک انسان، آپ میں جو ایک بشر کی مانند زندگی گزارتے ہیں، اس میں آپ سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے، کوئی خطا بھی ہوتی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے انسان باتوں باتوں میں خطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں لوگ ہمیں غلطیوں کو ڈھونڈتے ہیں، خطاؤں کو ڈھونڈتے ہیں، پریشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں کریٹیسائز کر سکے، ہماری لائک
کر سکے، ہمیں ڈیگریڈ کر سکے، لیکن میرے عزیزوں جو انسان ہے وہ میرے عزیزوں انسان کی صورت پر نظر کرتا ہے، اس کے قد قامت پر نظر کرتا ہے۔ جب میرے عزیزوں آپ نے کسی ڈیوٹی کرنی ہو یا کسی آفس میں جاب کرنی ہو تو میرے عزیزوں سب سے پہلے وہ آپ سے آپ کی سی وی مانگتے ہیں، اس کے بعد میرے عزیزوں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، وہاں پر وہ آپ کی لینگویج چیک کرتے ہیں، آپ کا فیس چیک کرتے ہیں، آپ کی ہارٹ چیک کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں جو آسمان زمین کا مالک خالق رازق پروردگار ہے، میرے عزیزوں وہ انسان کے فیس کو نہیں دیکھتا، اس کے قد کو نہیں دیکھتا، اس کی ایجوکیشن کو نہیں دیکھتا، اس کی ڈگری کو نہیں دیکھتا، اس کے میرے عزیزوں اس کی دولت کو نہیں دیکھتا، اس کی شہرت کو نہیں دیکھتا، اس کی تعلیم کو نہیں دیکھتا، بلکہ میرے عزیزوں میرا اور آپ کا خدا انسان کی طرح نہیں دیکھتا، انسان کی طرح نہیں سوچتا۔ ہم تو قد پر نظر کرتے ہیں، صورت پر نظر کرتے ہیں، اس کی سیرت پر نظر کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا خدا خدا کے نام کو بلند تعالیٰ کرتا، لیکن میرے عزیزوں اس کے باپ نے اپنے بیٹوں کے میرے جو فیس کو دیکھا، قد کو دیکھا، پاور کو دیکھا، طاقت کو دیکھا، لیکن خالق خدا نے بزرگ داؤد کے دل کو دیکھا۔ تو جیسے خدا نے اس کے دل کو دیکھا تو خدا نے کہا کہ یہ مجھے میرے دل کے موافق ملا ہے۔ نبیوں میں سے یہ واحد میرے عزیز خدا کا نبی ہے جسے خدا کہتا ہے کہ داؤد مجھے میرے دل کے مطابق ملا ہے۔ اب جن کے اوپر بزرگ یسی پراؤڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ یہ میرے بیٹے جنگ میں ہیں، یہ تو فوج میں ہے، یہ تو سرکاری جاب کرتے ہیں۔ میرے سے ہوا کیا جب فلسطینیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اسرائیل کی، تو میرے عزیزوں وہاں پر ایک بہت بڑا سورما تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جاتی جولیت تھا۔ اس کے خوف سے کون ڈرا ہوا تھا؟ بادشاہ سے لے کے فوج تک سارے ڈرے ہوئے تھے، پریشان تھے، میرے سے اپنے کمبوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اور میرے سے وہ فلسطینی آتا جس کا نام جاتی جولیت تھا، ہر روز خداوند کو لوگوں کو للکارتا پکارتا اور کوئی بندہ اس کے سامنے کھڑا نہ ہوتا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ڈرا ہوا تھا۔ اب ہوا کیا وہاں پر ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا، اور وہ اعلان کیا کیا؟ اس نے کہا جو کوئی بندہ اس فلسطینی کو مارے گا اسے بڑی دولت سے نوازا جائے گا، اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اس کے ساتھ باندھوں گا۔ لیکن کسی مرد میں اتنی طاقت نہیں کہ اس جاتی جولیت کا مقابلہ کر سکے۔ میرے عزیزوں وہ خدا کے لوگوں کی بے عزتی کرتا، خدا کے بارے میں کفر بکتا، لیکن کوئی وہاں پر ایسا نہیں جو اسے جواب دے پائے۔ عزیزوں ہوا کیا؟ بزرگ یسی نے اپنے بیٹے داؤد کو کہا کہ اپنے بھائیوں کے لیے کیا کرے؟ کھانا لے کر جا۔ جب اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر جاتا تو میرے عزیزوں اب اس کے اوپر اپنی طاقت نہیں، اب اس کے اوپر کس کی طاقت ہے؟ خداوند کی۔ اب اس کے اوپر خداوند کی روح کا مسا ہے، اب اس کے اوپر خداوند کا ہاتھ ہے، اب اس کے اوپر خدا کی اناؤنٹنگ ہے، اب اس کے اوپر خدا کی قدرت ہے، اب اس کے اوپر خدا کا جلال ہے، اب اس کے اوپر خدا کا کمال ہے۔ تو میرے عزیزوں جیسے وہ اپنے بھائیوں کے لیے روٹی لے کر جاتا ہے تو میرے عزیزوں وہی فلسطین جاتی جولیت خدا کے بارے میں کفر بکتا ہے، خدا کے میں لوگوں کو للکارتا ہے، لیکن میرے عزیزوں کوئی ایسا مرد نہیں اسے جواب دے سکے۔ تو جیسے بزرگ داؤد نے میرے عزیزوں اسے دیکھا خدا کے بارے میں بری باتیں کہہ رہا تھا، تو اس نے کہا یہ نامقبول فلسطین ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کو للکارنے والا، خدا کے لوگوں کی بے عزتی کرنے والا، خدا کے بارے میں کفر بکنے والا۔ تو ہوا کیا میرے عزیزوں؟ اب دیکھیے جب خدا کو چن لیتا ہے، جب خدا کو مسح کرتا ہے، جب خدا کو خدمت کے میدان میں اتار دیتا ہے تو پھر میرے عزیزوں آپ کے اندر کمزوری نہیں بلکہ شاذوری آتی ہے، آپ کے اندر ڈر نہیں بلکہ دلیری آتی ہے۔ اب ایسا ہوا اس نے کہا یہ نامقبول فلسطین ہوتا کون ہے جو خدا کی فوجوں کو للکارے؟ تو یہ بات میرے عزیزوں ہوا کیا؟ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے کہا میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا، میں اس کے ساتھ جنگ لڑوں گا، میں اسے گراؤں گا، میں اسے ماروں گا۔ تو میرے عزیزوں بادشاہ کے سامنے جب اس بزرگ داؤد کو لگایا گیا تو میرے عزیزوں اس نے جب اسے دیکھا تو آپ سوچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے بادشاہ نے اسے دیکھ کر اس کے بارے میں ناحق باتیں کہی ہو کہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو لڑکا ہے، تو کیسے اس کے ساتھ وہ لکھا بھی بارے میں صاحب کہ میرے اس نے کہا وہ بھی بچہ ہے، لیکن وہ جو جاتی جولیت ہے وہ بچپن سے لے کے جوان ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا کیونکہ وہ زور آور ہے، بچپن سے لے کے آج تک وہ جنگیں لڑتا رہا ہے کیونکہ وہ جنگی مرد ہے، لیکن وہ بھی بچہ ہے تو اتنا بڑا نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، تو اتنا پاورفل نہیں کہ اس کا
मुकाबला कर सके। तो मेरे अजीजों क्या किया, उसने कुछ भी अपने पास, ना कोई तलवार, ना कोई नेजा, ना कोई बर्छी, ना कोई तीर कमान अपने पास रखा। वो खुदावन के नाम से निकला और मेरे जो उसके साथ मुकाबला करने चला। लिखा है उसने 5 पत्थर ऐसे पकड़े, अपने उसने थैले में डाले, जो चरवाहे का थैला उसके पास था। वो 5 पत्थर लेकर मेरे अजीजों उस फिलिस्ती का मुकाबला करने के लिए जाता है। और जैसे मेरे अजीजों वो उस मैदान में उतरता है तो फिलिस्ती क्या देखता है कि उसे कोई मर्द नजर नहीं आया जो जंगी हो, जो कद आवर